الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت، اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوش قسمتی کا دن ہے، سعادت کا دن ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی امت میں جو ہم کو پیدا فرمایا تو اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مواقع مل گئے، بہت بڑے بڑے انعامات مل گئے۔ تو اس میں سے ایک خاص چیز جو ہم کو ملی ہے وہ شب قدر ہے۔ یعنی یہ کتنی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہر سال ہم کو رمضان میں 100 سال کی عمر مفت میں مل رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی بالغ ہونے کے بعد 50 سال اگر زندہ ہے تو گویا اس کو 5000 سال کی عمر مل رہی ہے، اور وہ بھی خالص عبادت بھری عمر۔ اگر ہم مطلب ایک شب قدر ملے گی تو 100 سال گویا کی عمر ملے گی۔ 83 سال 4 مہینے، اس میں بالغ ہونے کی عمر اگر نکال دیجئے تو وہی 100 سال ہو جائے، ملا دیں گے 83 سال میں بالغ ہونے کی عمر، تو ہر سال 100 سال کی عمر مل رہی۔ اگر ہم کو اللہ اتنی عمر دیتے بھی تو پھر وہ 100 سال میں ہمارا کتنا وقت کھانے میں جاتا، سونے میں جاتا اور دوسرے کاموں میں چلا جاتا۔ ہم لوگوں کی اب جو عمر ہے وہ جو ہے سونے میں کتنی چلی جاتی ہے، روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں، 7-8 گھنٹے، پھر کھانے پینے ضروریات میں پھر اس میں 3-4 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ خالص کام کے گھنٹے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے 100 سال مل رہے جس میں سونا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کوئی کمانا نہیں ہے، کوئی کام نہیں، پورے 100 سال عبادت کے مل رہے ہیں۔ اگر آدمی رات دن عبادت کرتا تو جو ملتا وہ مل رہا ہے۔ اور پھر اگر ہم دنیا میں 100 سال جی کر عبادت کرتے تو کتنے گناہ بھی کرتے تھے ہوں گے۔ 100 سال اگر ہم اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھتے، مزید ایک شب قدر کے بدلے میں 100 سال اگر ہم زندہ رہتے تو کتنے گناہ ہوتے تھے، اس میں کتنا پرہیز کرنا پڑتا تھا گناہوں سے۔ اب یہ شب قدر کی وجہ سے جو مل رہے ہیں اس میں کہیں گناہ کا قصہ ہی نہیں ہے، گناہ کا بھی قصہ نہیں ہے، آرام کا بھی قصہ نہیں ہے، پورا سال 100 سال عبادت کے مل رہے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی جنت ہم کما سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے، اس کو گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ اس کا کتنا کتنا مطلب نکل رہا ہے، اس میں کتنا زیادہ فائدہ چھپا ہوا ہے، کیسی بڑی بات بولی جا رہی ہے۔ تو بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے نام پر پورا ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، سورۃ القدر۔ نماز کے نام کا سورہ نہیں ہے، کمپیئر کرنے کی بات نہیں، مگر نماز کے نام کا سورہ نہیں ہے،
زکوٰۃ کے نام کا سورہ نہیں، حج کے نام کا سورہ ہے، اچھا بڑا۔ اس شب قدر کا مستقل سورہ ہے۔ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم کو حدیث میں ملتی، قرآن میں نہیں ملتی، لیکن یہ چیزیں راست اس کے نام پہ مستقل سورہ ہے۔ تو اللہ کی نظر میں شب قدر جو انعام ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہی کلام ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ ایک شاہانہ انداز میں قرآن میں صرف اشارے دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مین موضوعات پہ ہی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، تفصیل نہیں بولتے اللہ تعالیٰ۔ اب وہ نیچے کے لوگوں کا کام رہتا ہے، بادشاہ کا کام جو ہے بس اشارہ دینا ہوتا ہے، اس کی پوری پالیسی بیان کرنا نیچے کے آفیسرز کا کام ہوتا ہے، اس کے کلکٹرز وغیرہ کون کون ہیں، وہ سیکریٹریز وغیرہ رہتے ہیں۔ تو شاہی کلام ہونے کی وجہ سے بہت اہم باتوں ہی کو تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں۔ جیسے نماز کا تذکرہ 700 بار سے زیادہ قرآن میں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں۔ اتنی اہم چیز اسلام کا گویا سر ہے نماز، لیکن رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، ثنا پڑھنا، رکعت باندھنا، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ شہنشاہ وصف نہیں بولتے، پڑھو بول کے بولتے تھے، اب نبی تشریح کر رہے ہیں اس تفصیل۔ تو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو دل کی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی بھی چیز کا دل سے آدمی احساس کرے تو ہی وہ چیز ہے آدمی کے لیے۔ اگر آدمی بے حس ہو جائے تو کتنی قیمتی چیز بھی معمولی ہے، سب احساس پر ہے۔ تو اللہ کتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں، اس کا دل سے احساس ہونا چاہیے۔ پہلے دل سے احساس ہوگا تو پھر عبادت کی چستی ہی الگ ہوگی، تڑپ ہی الگ ہوگی، خوشی ہی الگ ہوگی۔ تو یہ ہم سوچیں کہ ایسے قرآن میں جس میں بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں، نماز کا طریقہ جس میں نہیں ہے، اس قرآن میں مستقل سورہ اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ اور پھر سورہ دخان کے شروع میں بھی تذکرہ ہے اس کا، پھر مستقل الگ سورہ ہے۔ تو اور پھر لہجہ بھی کیسا ہے، ایک عالیشان لہجہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں، عزت والی رات میں، احترام والی رات میں، باوقار رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتہ جی، تم لوگ کیا اندازہ لگا سکتے ہو، تمہاری عقل سے بہت آگے کی چیز ہے، تمہیں کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو کیسا انداز ہے دیکھیے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا ادراک کر سکو گے۔ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنا کور کرنے کے لیے آتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پوری طرح تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب تھوڑا سا اندازہ ہونے کے لیے کچھ تو بولنا پڑے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، بہتر ہے، خیر کا لفظ ہے، اس میں تفضیل ہے، وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے نہیں کہہ رہے ہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آخر وہ افضل کتنا ہے اس کی کوئی حد معین نہیں کر سکتے۔ کوئی جو ہے 1000 روپے سے بڑھ کر ہے بولے تو وہ 1100 بھی ہو سکتے، 1000 روپے سے بڑھ کر ہے تو وہ 20-25 ہزار بھی ہو سکتے۔ بڑھ کر ہے، بہتر ہے بول رہے ہیں، بڑھ کر ہے سے بھی زیادہ تعبیر ہے بہتر ہے میں اور طاقت ہے، خیر 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر بہتر ہے یہ رات ثواب میں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے مبارک رات میں، برکت والی رات، جس کا نفع خوب ظاہر ہو اس کو مبارک کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور فرمایا وہاں فیہا یفرق من کل امر حکیم،
کہ وہ رات ہے کہ ہر مضبوط فیصلہ، حکمت والا فیصلہ، مضبوط فیصلہ اسی رات میں فیصل کیا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ تو وہاں پر بھی فضیلت اللہ نے بیان کی، یہاں بھی تو بہت بڑا انعام ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پچھلی امتوں کو یہ نہیں ملا، انسانیت کی اتنی جو تاریخ گزری ان کو نہیں ملا۔ یہ جو موقع ملا ہے، یہ جو عزت ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے، صرف امت مسلمہ کو ملی ہے۔ اس کی ایک وجہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کچھ موقع آئے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمریں کم ہونے پر تھوڑا غم کی کیفیت ہوئی۔ جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمر کیا ہے، 60 سال سے کچھ زیادہ ہے بس، پوری امت کی بھی عمر یہی ہے۔ پچھلی امتوں کی عمر تو بہت بڑی ہوتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک تو معلوم نہیں کیا کیا عمریں ہوتی تھیں ان کے لوگوں کی، بہت لمبی عمریں ہوتی تھیں، قد بھی بہت۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ 70 فٹ کے تھے، وہ 70 گز کے تھے۔ 70 گز کا مطلب کیا ہوا، ایک گز میں 3 فٹ رہتے ہیں غالباً، تو 7 یا 21 210 فٹ کے کیا ہو گیا سائز، اونچے پورے۔ اس لیے انہوں نے ہندوستان ان کا وطن تھا، یہاں سے انہوں نے پیدل حج کیے، پیدل حج کیے ہیں، 60 کے کچھ اوپر، کچھ بیل کے اوپر بیٹھ کے کیے ہیں روایتیں۔ تو اب اتنا اونچا قد ہے تو چلنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے قدم۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہاں تک آنے کے بعد بھی عمر کیا ہے، انہوں نے جو قوم میں دعوت کا کام کیا، نبی بننے کے بعد لوگوں میں جو کام کیا دین پھیلانے کا، اور طوفان جو عذاب آیا اس کے بیچ میں کی جو مدت ہے، اللہ نے فرمایا فلبث، فرمایا 950 سال، 950 سال انہوں نے کام کیا ہے۔ تو نبی کس عمر میں بنے معلوم نہیں، اس کو بھی ایڈ کیجئے۔ پھر طوفان نوح آنے کے بعد چلا گیا وہ، اس کے بعد بھی بہت مدت تک وہ رہے، پھر تو کتنے سال وہ جیے ہوں گے۔ تو پچھلی امتوں کی عمریں بہت تھی۔ کوئی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی 200 سال میں کسی کا انتقال ہوا تو لوگ روتے تھے، بچہ کتنی عمر میں مر گیا بول گئے، چھوٹی کم عمری کی موت ہے، روتے تھے لوگ۔ اور پچھلی زمانے میں اس امت کا تذکرہ آیا، ان کی عمریں ایسی ہوں گی تو لوگ بولے ارے اتنی چھوٹی عمر، اس میں تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے، بولے ہم تو اتنا وقت جو ہے وہ الفاظ کھڑے کھڑے گزار دیں گے، ایسا کچھ ہے بغیر کسی گھر ور کے، ہم تو کھڑے کھڑے اتنا وقت گزار لیں گے۔ تو بہرحال عمریں جو ہے ان کی بہت تھی پہلے، تو اب بہت تھیں تو عبادتیں بھی بہت تھیں۔ پہلا کا زمانہ اتنا ٹینشن کا تھوڑا تھا، آج سے آپ 50 سال پیچھے چلے جاؤ، زمانے کی رفتار الگ تھی، بہت مشکل سے ہفتہ گزرتا تھا، ایک سال تو بہت بڑی چیز تھی۔ انسانوں کے پاس بہت ٹائم تھا، بہت سکون تھا زندگی میں، اتنے ٹینشن نہیں تھے، اتنے سارے کام نہیں تھے۔ عام طور پہ جو ذریعہ معاش تھا پہلے زمانے میں کھیتی تھی، وہ کھیتی بھی سال میں ایک بار ہوتی تھی، اب جیسے فصلیں کئی آ رہی ایسی تھوڑی، تو فصل کے زمانے پہ ہی لوگوں کا کام رہتا تھا، اس کے بعد سال بھر بیٹھ کے باتیں کرنا، چوپال چوکٹے کہانیاں بولنا، یہی رہتا تھا۔ تو پر لائف بہت سلو تھی، تو زندگی میں بہت سکون تھا، بہت وقت ملتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ آج کے انسان کو بہت زیادہ زندگی تیز رفتار ہو گئی، آج کل تو ایک ہفتہ ایسا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ کدھر جا رہا ہے۔ تو عمریں بھی بہت تھی، سکون بھی بہت تھا، تو ان کی عبادتیں بھی بہت ٹاپ کی تھی، ان کی یکسوئی بھی بہت زیادہ، عبادتوں کا معیار بھی زیادہ تھا اور مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ تو روایتوں میں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ حضور نے کیا کہ 1000 مہینے تک مسلسل وہ جہاد میں رہے،
جنگ ہی کرتے رہے 1000 مہینے تھا. اب یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم سے پیچھے کی قوم ہے, بہت پیچھے کی نہیں, بہت آخر کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, یعقوب کی اولاد. ابھی ان کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک دور ہے پورا, معلوم نہیں وہ کتنی صدیوں کا دور ہے. ہم جو ہے زمانے کو 3 ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں. ایک حضرت آدم سے حضرت نوح تک, بہت بڑا زمانہ. اس زمانے میں تو شریعت ہی نہیں تھی. انبیاء جو آتے تھے شریعت نہیں لاتے تھے. کپڑے کیسے سینا, گھر کیسا بنانا, سمت کا جینے کا تمدنی وہی آتی تھی. انسانیت کا گویا بچپن تھا, سمجھے, بچپن سے بلوغ تک. پہلے صاحب شریعت نبی ہیں جو قانون لے کے آئے, وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. تو ایک دور وہ ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ایک لمبا دور ہے. وہ نبوت کا انداز الگ تھا, وہ بات کا انداز الگ تھا ان کا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلیئر دین آیا ہے, ایک دم واضح توحید, واضح دین, واضح. پھر وہاں سے ایک تسلسل چلا ہے ان کی اولاد میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پوتے حضرت یعقوب کی اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل. تو گیا بہت بات کی, ہم سے بس پہلے کے ہیں یہ لوگ بنی اسرائیل. اس سے پہلے کے تو بہت قومیں گزری ہیں. تو ہم سے جو لگی ہوئی جو قوم ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل, اس میں اتنی عمریں گزری ہیں کہ 1000 مہینے تک, یعنی 83 سال یا 85 سال تک وہ جہاد ہی میں رہے. پلک جھپکنے کی برابر بھی انہوں نے جہاد کا میدان نہیں چھوڑا. تو صحابہ کو سن کر رشک ہوا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 اشخاص کا تذکرہ کیا حضور نے بنی اسرائیل کے, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت حزقیل, حضرت یوشع. اور ان کے بارے میں بتایا کہ مسلسل 80 برس انہوں نے عبادت کی اللہ کی, پل جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے عبادت چھوڑی نہیں, فرمایا مسلسل عبادت کی. تو ایسے واقعات سن کر صحابہ کو ایک رشک ہوا کہ ان لوگوں کو کتنا موقع ملا عبادت کا. ہم لوگ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے, ہماری عمریں ہی کیا ہیں. 60 سال کی اوسط عمر ہے, 60-70 سال کی. اس میں سے سونے میں کتنا وقت چلا جاتا ہے, ضروریات کھانے پینے میں کتنا وقت چلا جاتا ہے, بیماریوں میں کتنا وقت چلا جاتا ہے. تھوڑا اگر حساب کریں گے تو 10-12 سال نکلتے عبادت کی, اگر الگ کریں تو اتنا ہی ہم عبادت کر سکتے. تو اس پر جو ہے یہ محدثین کیا, یہ مفسرین کیا کرتے ہیں عام طور پہ, ایک صورت ہے اس دور کے مختلف واقعات کو جوڑ کے بولتے ہیں. اس سے جڑ کے ہونا کوئی ضروری نہیں, الگ سے ایک نعمت کا بیان ہے. اس واقعے کی وجہ سے ہی یہ صورت نازل ہوئی ایسا نہیں کہہ سکتے. اس زمانے میں ایسے کچھ واقعات ہوئے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ان لوگوں کے غم کے اظہار کی وجہ سے صورت نازل ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ازل سے طے ہے کب کیا ہدایت دینا ہے, امت کو جو دینا ہے پہلے سے طے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں میں گویا یہ نعمت کا اظہار کیا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب وہ خیر کتنا بہتر ہے, اس کا کتنا ثواب ہے, ہم بتا نہیں سکتے. تنزل اور اس کی پہلی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہی میں قرآن نازل ہوا ہے. تو سب سے بڑی جو فضیلت کی چیز ہے, جس قرآن سے ہم کو ہدایت ملی, جس قرآن کی وجہ سے ہم کو دنیا میں جینے کا ڈھنگ ملا, جس قرآن کی وجہ سے ہم کو اللہ تک پہنچنے, جنت میں پہنچنے کا پورا ایک راستہ ملا, وہ اسی رات میں ملا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. سب کچھ ہمارے لیے قرآن ہی ہے. قرآن ملا ہے ہم کو شب قدر میں. اس وجہ سے بھی اس رات میں ہم کو خوب عبادت کر کے خوشی, ہماری خوشی یہی ہے. اللہ تک پہنچانے کی والا قرآن ملا تو اس رات کو ہم کیسے منائیں گے, عبادت میں منائیں گے. ہماری پہنچ سے بھی جو خوشی ہوتی ہے وہ عبادت ہی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس میں فرشتے اترتے رہتے ہیں.
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح کا لفظ ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ اب اس کے بارے میں 100 اقوال ہے مختلف مفسرین کے، روح الگ سے کوئی مخلوق ہے یا کیا ہے، لیکن جو جمہور کا فیصلہ ہے اور جو بالکل صحیح ہے وہ ہے کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، کہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، فوج کی فوج آتی جاتی رہتی ہے، صبح تک مسلسل ایک طرف بڑی بڑی لشکر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، پھر دوسرے آ رہے ہیں، آنا جانا فرشتوں کا لگا رہتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی سب آتے ہیں، اپنے رب کے اجازت سے آتے ہیں۔ من کل امر، ہر بھلائی کی چیز لے کے آتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، کب تک ہے؟ سورج، یہ صبح کے طلوع ہونے تک ہے یہ رات، یعنی فرشتوں کا آنا جانا ساری رات میں لگا رہتا ہے، اور خیر کے فیصلے ساری رات ہوتے ہیں، اور اس کی برکتیں فجر تک رہتی ہیں۔ اب یہ وہ لوگ مسلسل 1000 سال 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کیے تھے، تو اس کے بدلے میں اگر رات مل رہی ہے تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ہم کو بھی یہ پوری رات عبادت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ عبادت کی وقت کم مل رہا ہے، اسی لیے یہ رات مل رہی ہے۔ جب مل رہی تو اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پوری رات ہم عبادت میں اس کو گزاریں۔ اب یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کو یہ مقام کیوں دے رہے ہیں، زمین پر اس کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ عزت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو انسان ہے یہ تو جا کے زمین میں فساد مچائے گا، لڑائی جھگڑے فساد۔ اب ساری دنیا میں فساد زمین میں ہی ہے، باقی کائنات میں سکون ہی سکون ہے، خربوں بے حساب سیارے ہیں، ایسی بڑی ہلچل ہے، اس کے سامنے دنیا کی ہلچل کچھ بھی نہیں، پورے ستاروں کی گردش، اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، مگر بالکل سکون ہی سکون سے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں حادثات نہیں ہیں، کہیں واقعات نہیں، اور جتنا بھی فساد ہے بگاڑ ہے یہ چھوٹی سی دنیا میں ہی۔ تو یہ جو انسان ہے یہ جا کے زمین میں فساد مچائے گا، لڑائیاں کرے گا، خون بہائے گا، اور یہ گندے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اشکال ظاہر کیا تھا نا، تو اللہ بھیجیں گے جاؤ دیکھو انسان کیا چیز ہے۔ تو یہاں جو عبادتوں کا ماحول ہے، رمضان بھر عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے فرشتے، رمضان بھر اوپر سے دیکھ رہے، اور شب قدر میں جوش میں ملنے کو ہی آ جاتے ہیں کہ دیکھو اتنا چھوٹا انسان ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، اور راتوں میں تراویحیں پڑھ رہا ہے۔ تو وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑتے ہی رہیں گے خالی، اب اس میں کتنے لڑاکو ہے بولیے، یہ اس میں کتنے قاتل ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور لوگ پیدائش کے وقت بولیں گے یہ خون بہائے گا، کتنے لوگ کس کا قتل کیے ہیں، کیا خون بہائے، کتنی ماشاءاللہ عبادت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ نے انسان کے اندر کتنے جوہر رکھے ہیں، کتنا خیر ہے، پوری دنیا میں عمومی اعتبار سے دیکھیں انسانوں میں کتنا خیر ہے، کتنے اچھے اخلاق ہیں، کتنے جو ہے اچھے اعمال ہیں، کتنی اچھی سوچ ہے، اور دنیا کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ فرشتے تو بیچارے وہ چائے بھی نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اتنے قسم کی بریانیاں یہاں سے لے کے مہدی پٹم تک چلے جاؤ، کتنے قسم کے پکوان ہیں، کابل دربار ملے گا، استنبول ملے گا، کیا کیا نہیں ملے گا، وہ بیچارے ایک چائے بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سب چیز کہاں، اس کے ساتھ پھر خیر ہے، اور کمانا ہے ہم کو، ان کو تو کمانا ہی نہیں ہے، ان کو بس نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اور ان کے اندر شر ہے ہی نہیں، غصہ ہے ہی نہیں، سستی ہے ہی نہیں۔ اب وہ لوگ عبادت کر رہے ہو، وہ کدھر، یہ انسان کی عبادت کدھر صاحب، اس کے اندر ہر طرح کی رکاوٹیں ہیں، صرف ایک اجالا کیا ہے، عقل ہے، دل ہے، سمجھو، باقی سب رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ ایک تو غیب کا عالم دیکھے ہی نہیں ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم کو ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں، کدھر سے آئے ہم دیکھے ہی نہیں،
نہ اللہ کی عظمت ہم دیکھے ہوئے ہیں، نہ فرشتے دیکھے ہوئے ہیں، نہ جنت دیکھے ہوئے ہیں، نہ دوزخ دیکھے ہوئے ہیں. غیب کی دنیا ہی پتہ نہیں ہم کو، میٹیریل کی دنیا ہی معلوم، کھانا پانی معلوم. ایک تو غیب دیکھے نہیں، اور ہم کو حکم دیا جا رہا ہے غیب کی تیاری کرو. جنت غیب میں ہے اس کی تیاری کرو، دوزخ غیب میں ہے اس سے ڈرو. کبھی دوزخ دیکھے ہی نہیں. ثواب ہو رہے، وہ ثواب دیکھے نہیں. یہاں تو پیسے کا ثواب دیکھ رہے، منی پاور دیکھ رہے ہم. سچائی کا پاور کہاں دیکھ رہے؟ ایمان کا پاور کہاں دیکھ رہے؟ نماز کا پاور کہاں دیکھ رہے؟ لیکن ہم کو حکم دیا کہ تم غیب کی چیز کو سمجھ کر اس کے لیے پوری زندگی لگاؤ. اور جو چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ سب اس کے اپوزٹ ہے. غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بھوک لگتی ہے. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی. بیماریاں آتی ہم کو، فرشتوں کو بیماریاں نہیں آتی. بیوی بچے ہمارے، ان کو کوئی بیوی بچے نہیں. ان کی اتنی ہم کو ذمہ داریاں ہیں. بچے ہوتی ہے، اس کو کمائی کی تیاری شروع کرا رہے، اس کو 3 سال کا نہیں اسکول کو بھیج رہے، اس کو اس سے بھی کم عمر میں بھیج رہے ہیں. تو کمائی کے قابل بننے کے لیے کتنا محنت لگ رہی ہے، اور ذمہ داریاں کتنی ہیں انسان کی. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے فرشتوں کو. اس واسطے رات دن عبادت میں لگے ہوئے. یہاں سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ دیکھے بغیر رمضان بھر روزے رکھ رہے، دن بھر بھوکے رہ رہے. اللہ کی بڑی توفیق ہے. فرشتوں کو اسی پہ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ رکاوٹیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو بولے واقعی ہے 5 فٹ کا ہے مگر کمبلا کا نہیں ہے. تو آج دیکھنے کے واسطے آتے سب کو، دولہے میاں کو دیکھنے کو آتے نا، ویسا پورے ہم ایسا بولے تھے نا، چلو جاؤ دیکھ کے آؤ انسان کیا ہوتا ہے. تو سب سے ملنے کے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، تو جاؤ دیکھو کتنا پہچان رہے ہو اللہ کو، کتنی معرفت ہے، کیسے بیانات ہو رہے، کیسے تذکرے ہو رہے جنت کے جہنم کے. کتنی غیب میں رہتے ہوئے اتنی چھوٹی جان ہے، اتنی مجبوری میں میرے کو کتنا اچھا پہچان رہے، جاؤ دیکھ کے آؤ. معرفت ان کی کیسی ہے، اطاعت کیسی ہے. تو لوگ آتے ہیں اور آ کے معذرت کرنے کے واسطے آتے ہیں، بھائی ہم آپ کو نہیں پہچانے، سوری معاف کرنا. اور مبارکباد دینے کے لیے ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں. اس رات میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ملائکہ کی پیدائش بھی اسی رات میں ہوئی ہے، اور جو فرشتے پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش بھی اسی رات میں. گویا اللہ کی ایک خاص پلاننگ کی رات ہے، بڑے بڑے فیصلے لینے کی رات ہے. ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا تو پورے زمین سے ہر طرف سے جو مٹی اکٹھا گئی، مادہ اکٹھا کیا گیا، وہ اسی رات میں اکٹھا کیا گیا. اور جنت میں درخت بھی آج ہی کی رات میں لگائے گئے، جنت کو بھی آباد کیا گیا ہے اسی رات میں. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کی رات ہے یہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زمین سے اٹھا لیا گیا آسمان پہ، وہ بھی اسی رات میں اٹھایا گیا. اور بنی اسرائیل نے جو توبہ کی تھی، بڑا جرم ان سے ہو گیا تھا، شرک کا عمل ہو گیا تھا ان سے، تو ان کی توبہ بھی جو قبول ہوئی ہے وہ اسی رات میں ہوئی ہے. تو ایسی غیر معمولی رات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کھول دی ہے، مسلمانوں پر. اور فرمایا سلامن، سلامتی ہے تمام رات، کیونکہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے فرمایا رات بھر اس میں سلامتی ہے. تو اس کی برکتیں فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہیں. حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، عبادت میں کھڑا ہوگا، ایماناً، ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہونا ہے کہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت دی ہے. آج ایک رات میں مجھے 100 سال کی عمر مل جائے گی، یہ عبادت کا مجھے بہت زیادہ اسپیشل نفع ہونے والا ہے، میرے اللہ مجھے کتنا. تو یہ کیفیت سے کرنا، شوق دکھاتے ہوئے کرنا، ایمانی کیفیت کے ساتھ کرنا، اس پہ یقین رکھتے ہوئے عبادت کرنا. وہ احتسابہ، اور ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت مستحضر ہے نا، آج کا اتنا ثواب ہے مجھے لینا ہے. یہ نہیں کہ اب سب لوگ جاگ رہے تو میں بھی جاگ رہا ہوں. ثواب کی طرف دھیان نہیں ہے، روایتاً ایک رسماً کوئی کام ہو رہا ہے.
وہ نہیں، ثواب کا دھیان کر کے، اور کچھ دکھاوا نہیں ہے اس میں، صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب دکھاوا کرنا چاہے تو آدمی اتنی شکلوں میں گھر کو جا کے بول سکتا گھر والوں کا آج اتنے رکعت پڑھا میں، اتنی تلاوت کرا میں، تم کیا کرے جی؟ ترغیب کا اندازہ ہے، دکھاوے کا اندازہ ہے۔ عبادت کرتے کرتے بھی وہ بازو والے سے کمپیئر کر سکتا۔ تو احتسابہ کا مطلب صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، کوئی اور اس میں جذبہ شامل نہیں ہو۔ امام خطابی بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یقین رہنے سے، ثواب کا یقین رہنے سے عبادت میں بشاشت ہوگی، دل لگے گا خوب اچھا، تازگی رہے گی، بد دلی نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جب بھی عبادت کرو تو اس سے ملنے والے ثواب کو ذہن میں رکھ کے کرو، اور اچھا دلچسپی سے عبادت کیا کرو۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو کیا ہوگا؟ شب قدر کی اگر عبادت ہوگی تو زندگی کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، غفر لہ۔ تو ایسا اور بھی اعمال کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں عمل کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے، کئی جگہوں پہ آتا ہے۔ تو وہاں پر علماء کرام، محدثین، شریعت کے ماہرین اس کو واضح کرتے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بڑے گناہوں کے بعد الا من تابا کا لفظ آتا ہے، سوائے اس کے جو توبہ کرے۔ جو بڑی غلطی ہوئی تو آدمی اس کو احساس کر کے مانگنا پڑتا ہے اللہ سے، وہ بغیر مانگے کہ معاف نہیں ہوتے ہو۔ اپنی مومن کا مطلب چھوٹا گناہ ہی اس کو تڑپا دیتا ہے، اب اس کے بجائے بڑا گناہ ہو گیا ہو وہ تڑپ نہیں رہا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو بڑے گناہ تو ایسے ہیں کہ آدمی تڑپ جائے اور خود اپنی طرف سے مانگے توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ البتہ وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کیا کرنا چاہیے کہ چھوٹے تو خود بخود ہو جاتے ہیں، مگر بڑوں کو کیا کرنا ہے؟ تو آج خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے میری زندگی میں کیا بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ تو بڑے گناہوں کی لسٹ بھی معلوم ہونا اپنے کو، بہرحال اندازہ ہے آج لوگوں کو۔ تو بڑے گناہ جو ہوئے خاص طور پہ نام لے کے فلاں موقع پہ یہ گناہ ہو گیا، فلاں معاملے میں یہ غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما۔ جب عبادت ہی کے لیے کھڑا ہوا ہے آدمی، اللہ سے دعائیں ہی کر رہا ہے، تو یقیناً مومن بڑے گناہ تو سے یاد ہی آئیں گے اپنے، اس کا تذکرہ کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ نہیں بھی آئے تو ابھی آپ کے سامنے وضاحت ہو رہی ہے کہ بیٹھ کے تھوڑی دیر اپنے گناہوں کو سوچنا، بچپن سے اب تک جو گناہ بڑے ہیں یاد آ گئے، نام لے کے معاف کرنا، فلاں موقع پہ غلطی ہو گئی ہے اللہ میں شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں۔ اچھا دل سے معافی مانگنا چاہیے اس لیے۔ اور گناہ معاف ہونے کا، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئندہ نہ کروں گا اسی وقت سوچنا چاہیے، تبھی وہ توبہ ہوتی ہے۔ آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو یہ کرتا ہی رہوں گا، آپ معاف کرتے رہو اور میں گناہ کرتا رہوں گا، یہ بے ادبی ہے، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہے زندگی میں، یا اللہ میں اس کو چھوڑوں گا۔ اب شیطان اس وقت دل میں ڈالتا ہے تو نہیں چھوڑے گا، یہ ڈالتا ہے، تو زبان سے بول رہا ہے چھوڑوں گا، تو نہیں چھوڑے گا، تیری عادت بہت پکی ہے، تجھے اچھا مزہ لگا ہوا ہے اور میں بھی پیچھے ہوں نا، تو جھوٹے وعدے کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں کرتوں بول کے، تو ضرور کرے گا، یہ فوراً انجیکشن دیتا شیطان پیچھے سے۔ تو اس کا جواب، ہمارے شیطان کا جواب ہمارے پاس ہے نا، اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم توبہ کرتے وقت یہ نیت کرنا نہیں کریں گے دل سے، میرے اللہ کو ایک چیز ناپسند ہے، اتنے بڑے محسن پیارے اللہ کی اس میں نافرمانی ہے، میں نیک نہیں کروں گا، یہ دل میں ہونا چاہیے۔ اب آئندہ کرتے نہیں کرتے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ نہیں کروں گا میں بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تھوڑی تفصیل ذہن میں رہنا چاہیے، جیسے نیکی کرنا اس کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ایسے ہی برائی کرنے کی طاقت بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔
ہم برائی کا ارادہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات موافق بنائے تو ہی ہو سکتا ہے. تو گناہ چھوڑنا بھی ہماری طاقت میں نہیں ہے. یعنی ہمارا عقیدہ ہے یہ اسلام کا. نیکی کرنا بھی طاقت میں نہیں ہے, برائی سے بچنا بھی طاقت میں نہیں ہے. ارادے ہیں, اس کے ارادوں کی وجہ سے پکڑ ہے. آپ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد عموماً اللہ آسان کر دیتے ہیں, مگر اللہ آسان کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. ایسی برائی کا ارادہ آپ کرتے ہیں نا, اس پہ پکڑ ہے. برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی کرنا آپ کی طاقت میں نہیں ہے, پھر اللہ حالات بنانا پڑتا. مثلا ایک شخص نے چوری کا ارادہ کیا, اب وہ اپنے گھر سے نکل کر چوری کے مقام تک پہنچے, پھر وہاں چھپ کر اندر داخل ہو, کوئی رکاوٹ نہ آئے, اور جا کے مال لے لے اور واپس آئے, کوئی رکاوٹ, یہ سب اللہ کرنا پڑتا ہے. یہ سب اللہ کا سپورٹ سے ہی ہو گئے. تو کسی بھی اچھائی یا برائی دونوں کے خالق ہم نے. قرآن مجید میں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تمہارے بھی خالق ہے, تمہارے اعمال کے بھی خالق. تو اس وجہ سے جب ہم بولتے ہیں نا ہم گناہ نہیں کریں گے, تو ہم ارادہ کرتے ہیں گناہ نہیں کرنے کا, چونکہ ہمارے اللہ گناہ پسند ہے. مگر یا اللہ گناہ سے بچانے والے آپ ہی ہیں, اس وقت دل میں رہنا چاہیے, میرے اندر قدرت نہیں ہے پورا. تو جب اللہ ہی بچانے والے ہیں تو ارادہ کرنے میں کیا ہے. تو جب شیطان دل میں ڈالے کہ تو نہیں چھوڑے گا یہ گناہ, تجھ سے ہو نہیں سکتا, تو بولنا مجھ سے نہیں ہو سکتا, اللہ سے تو ہو سکتا چھڑانا. میں کب بول رہا ہوں مجھ سے ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے چھوڑوں گا. یہ جواب ہے, دیکھیے. ہاں, تو شیطان کا پھر اثر نہیں ہوگا, آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ بول رہے نہیں بھائی کہ آپ گناہ ہی مت کرو, نہیں بولتے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ مت رکھو, گناہ کی پالیسی مت رکھو. خبردار گناہ ہو تو ڈائریکٹ جہنم. یہ دوسرے مذہبوں میں ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو آدمی بچ ہی نہیں سکتا اس کے رزلٹ سے. جیسے ہندوستان کے مذاہب میں کہ گناہ کرے تو آواگمن 84 لاکھ یونیوں میں جنم لیتے ہی رہنا پڑے گا. کبھی کتا, کبھی بلی, کبھی گدھا, کبھی سور بننا, کبھی کیڑا بننا, کبھی درخت بننا. 84 لاکھ جنم لینے کے بعد وہ چکر ختم ہوتا. گناہ ہوا تو بس اس کا رزلٹ پکا, ورنہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. لیکن اسلام میں کیا ہے, نہیں, گناہ ہے تو معاف, اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ منصف نہیں ہے صرف, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, مالک ہے. ہم جو بولتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. جس دن اعمال کا بدلہ نکلے گا, فیصلے ہوں گے, اس دن کے جج نہیں ہے اللہ تعالیٰ, اس دن کے مالک ہیں, اس دن کے بادشاہ ہیں. جج ہوتا ہے تو مجبور رہتا ہے, قانون کے حساب سے جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہی کرتا جج. کئی مرتبہ جج کا دل بولتا رہتا ہے کہ یہ بیچارہ قانونی پیچیدگیوں سے پکڑا جا رہا, مگر اس سے غلطی ہوئی نہیں, مگر یہ ثبوت نہیں پیش کر پا رہا, اور ادھر والا وکیل تگڑا ہے, یہ ثبوت پیش کر رہا. تو جج کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو سزا دیں, مگر وہ مجبور رہتا ہے قانونی اصولوں کے تحت. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے جج نہیں ہے کہ کچھ اصولوں کے پابند ہو جائیں, جس سے غلطی ہوئے اسے سزا دے ہی دے. نہیں, اللہ پابند نہیں. اللہ تعالیٰ حاکم ہے, جس کو چاہے معاف کر دے. البتہ یہ نہیں ہوگا کہ جس سے غلطی نہیں ہوگی اس کو سزا دے, یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت کے خلاف ہے. تو گناہ, ابھی ہم توبہ کریں نا, اچھا دل لگا کے توبہ کریں. بہت بڑا عمل ہے توبہ, بہت مزے سے کرنا چاہیے, بار بار کرنا چاہیے. بہت مزہ ہے توبہ کرنے میں, اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے میں, آنسو بہانے میں. اور آنکھ سے آنسو بہنا بھی ضروری نہیں ہے, ہر ایک کے اتنی مشق نہیں ہوتی, بعض لوگوں کی کیفیت نہیں رہتی. آنکھ سے آنسو بہنا اصلی نہیں ہے, دل میں سچی ندامت ہونا, دل کا رونا اصلی. دل میں غم ہے اپنے گناہ پر, اپنی غلطی پہ, دل میں شرمندگی ہے, سچی شرمندگی ہے تو وہ کافی ہے. تو ہم آج جو ہے توبہ کریں, دل لگا کے توبہ کریں. ہمارے پاس سب سے بڑا عمل توبہ ہی ہے. شیطان کے مقابلے میں ہمارے پاس ہتھیار توبہ ہی ہے. شیطان کے پاس بہت بڑا علم ہے,
وہ فرشتوں کا بھی استاذ تھا، معلم الملائکہ. اب اس سے ہم کیا ٹکر لے سکتے اس سے؟ اور پھر جب سے انسان بنا ہے اب تک کا پورا، وہ ہم لوگ تو مر جا رہے، وہ مرا نہیں نا، اس وقت سے زندہ ہے. قیامت تک اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. تو اس کو آدم علیہ السلام سے اب تک کے ہر انسان کو گمراہ کرنے کا تجربہ ہے. الگ الگ جال ہے، کس کے اوپر کون سا جال ڈالنا، بہت ماہر ہے وہ. اور اس کا ایک CID ہمارے اندر ہے. جب بھی کوئی بیرونی دشمن، دوسرا ملک ہمارے ملک پہ حملہ کب کر سکتا؟ جب اس کو رپورٹ ملے کہ فلاں جگہ پر ہتھیار ہے، فلاں جگہ پہ فوج ہے. انٹیلیجنس ہے تو ہی جنگ کر سکتے ہیں. اگر حملہ آور ہونے والے ملک کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے، معلومات کا سسٹم نہیں ہے، تو حملہ ہی نہیں کر سکتے. تو پہلے اس کے جاسوس یہاں کام کرتے ہیں، وہ ساتھ دیتے ہیں تو باہر کا دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو شیطان کا CID ہمارے پاس ہے، نفس ہے پہلے سے، اس کا ساتھ دینے والا. تو بہرحال شیطان کی بہت طاقت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کتنا زندگی بھر گناہ کرا لے، ایک مرتبہ بھی دل کی ندامت کے ساتھ اٹھائیں گے نا، پوری زندگی بھر کی اس کی محنت حقارت ہو جائے. بڑے بڑے پاپی سیکنڈوں میں معاف. تو توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کے پاس، روز کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کرو، دل پاک ہوتا ہے. اور عجیب دنیا میں کیا ہے، کوئی آدمی غلطیاں بار بار غلطی کر کے معافی مانگتے رہنا تو چڑ جاتے. یہ اچھا بنا لے، تم غلطیاں کرنا معاف کرو بولتے رہنا. طبیعت بنا لی کیا میاں؟ ادھر کرتے جانا برابر ہے، معاف کرو بولتے جانا برابر ہے. تو بار بار اگر کوئی معافی مانگے تو دنیا میں بیزار ہو جاتے ہیں معاف کرنے والے. مگر اللہ کا معاملہ الٹا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بولے جو بار بار معافی مانگتے اللہ ان سے پیار کرتے ہیں. بار بار معافی مانگنے سے پیار کرتے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں بولتے کہ ارے کتنے وقت کرتا ہم یا نہیں، بولتے اللہ تعالیٰ اتنی پکی عادت تھی پھر بھی آیا میرے پاس. بولتے جتنا بڑا گناہگار رہتا ہے اس کی توبہ پہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا آنا مشکل ہے نا. چھوٹے گناہگار کا آنا آسان ہے، ایک بہت بڑے پاپی کا واپس آنا بہت مشکل ہے. پاپی جتنا بڑا گناہگار آگے توبہ کرتا ہے اتنا اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اور جتنا بار بار آدمی کرتا ہے توبہ اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں. اس میں نوجوانوں کی توبہ سے حدیث میں ہے ان اللہ یحب الشاب التوابین. نوجوان جب توبہ، جن کے جسم میں بھی جوانی ہے، وہ توبہ کرتے تو اللہ بہت پیار کرتے اس سے. اس لیے کہ عام طور پہ بولتے ہیں جوانی ذرا دیوانی رہتی، خواہشات کا غلبہ رہتا ہے. ایسے ٹائم پہ کسی کو اللہ یاد آ رہے ہیں، جوانی کا نشہ دب رہا ہے، اللہ کا خوف سامنے آ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو نوجوان کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. تو کسی کی زندگی میں زیادہ گناہ ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو خوش کرنے کے واسطے ان کے پاس زیادہ چیزیں ہیں. اور ایک ایک گناہ چھوڑنے میں جو محنت لگی اتنا قرب الہی ہوگا. بہرحال توبہ پہ بات نکلی کہ یاد کر کے آج یہ، اور یہ احتساب سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اگر ہم بیٹھ کے اب اٹھ کے فوراً نفلیں نہیں پڑھنے کے بجائے، تلاوت کرنے کے بجائے بیٹھ کے سوچئے میری زندگی میں کیا کیا کوتاہیاں ہیں، یہ عمل اللہ کو بہت پسند آئے گا. اپنے گناہوں کا احساس کرنا، بیٹھ کے جائزہ لینا، یہ پہلے اہم ہے. یہ اس کے بعد ہی آپ کی نماز اور توبہ میں جان پیدا ہوگی. پورا اپنے کوتاہیوں کا پورا احساس غالب ہی نہیں ہوا، اپنے شروع کر دیا عبادت، اس میں وہ کیفیت نہیں رہتی. اور اصل چیز تو توبہ ہے. اعمال ضمن ہے، اصل توبہ ہے. یہ رمضان بھی توبہ کے لیے دیا گیا ہے، شب قدر کا بھی اصل عمل توبہ ہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، ذرا اکیلے میں بیٹھ کر بے لاگ جائزہ لیجئے اپنے آپ کو خود جو ہے کلین چٹ مت دو، نہیں میں ٹھیک ہی ہوں، فلاں غلطی ہوئی جب مجبوری تھی، فلاں ہوا حالات ہی ایسے تھے. ایسا کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہی ڈھیلا مت کر دو. جیسا دشمن جائزہ لیتا نا ویسا اپنا جائزہ لو کہ میری زندگی میں کب کب کیا کمیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد تھوڑی عبادت کر کے پھر دعا کیجیے. یعنی ہمارے کام کے اندر کیفیت ہونی چاہیے،
کوالٹی دیکھتے اللہ تعالیٰ، کوانٹٹی نہیں دیکھتے. کتنے درد سے بندہ متوجہ ہو رہا ہے، کتنی کیفیت سے بندہ متوجہ، وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. اس واسطے کیفیت پیدا کیجیے اپنے اندر. روکھی سوکھی مشین کی طرح کی عبادت مت کیجیے، دل کا درد نکال کے رکھیے اللہ کے سامنے. تو بہرحال یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنا بڑا موقع ہے. آپ ہی سمجھیے اللہ تعالیٰ ایک ہی جست میں 100 سال کا درجہ دے رہے ہیں. کتنی بڑی بھلائی کی چیز ہے. اس لیے حضور فرمائے من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. اگر کسی کو شب قدر کی عبادت نہیں ملی، شب قدر کی برکت نہیں ملی، تو پوری بھلائی سے محروم ہو گیا. بھلائی ہی نہیں ہے، اس کے بعد اتنا بڑا خیر جانے کے بعد بچتا کیا ہے. اور فرمایا اس کے خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو ازل سے محروم ہے. بدقسمت ہی جو ہے کوتاہی کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل لگا کے توبہ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ام المومنین کہ اگر مجھے شب قدر محسوس ہو تو میں کیا عبادت کروں، کیا کروں. تو حضور نے استغفار ہی سکھایا. اللہ سے یوں بولو اللہم انکا عفون. آپ تو سراپا معافی ہی معافی ہے. عربی میں کوئی چیز کسی میں بہت زیادہ ہے تو اس میں فاعل بنانے کے بجائے مصدر ہی بولتے ہیں. جیسے بہادری، بہادری اس کو مصدر بولتے ہیں، اور فلاں بہادر جو ہے وہ اسم ہے. تو کسی کو جو ہے یہ بولنا ہے کہ تو بہت بڑا بہادر ہے تو بولتے ہیں تو بہادری ہے، بولتے ہیں. تو بہادر ہے بولنے کے بجائے تو بہادری ہے، اس طرح مصدر استعمال کرتے ہیں. یعنی تو پوری بہادری سے ہی بھرا ہوا ہے. تو یہ عفو جو ہے یہ معاف کرنا مصدر ہے، معاف کرنے والا اس کے معنی نہیں. بولے اے اللہ آپ ہے ہی معافی بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفت ہے معاف کرنا. تو بڑی امیدوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا یوں دعا کرو اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ سراپا معافی ہی معافی ہیں. تحب العفو، اور معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے کئی جگہ اللہ نے ابھارا کہ میرے مومن بندو لوگوں کو معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا. کتنی تعلیم ہے، حضور کی تعلیم، قرآن کی تعلیم. والکاظمین الغیظ، ایمان والے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایک جگہ تو ایسا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، معافی پہ اللہ نے ایسا ابھارا اللہ تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو تم بھی جس سے خطا ہوئی اس کو معاف کرو. ایسا قرآن میں سمجھایا اللہ نے. جب تم کو پسند ہے اللہ تم کو معاف کرے تو تم بھی اوروں کو معاف کرو. تو اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ معاف کرنے کی. اے اللہ آپ ہی تعلیم دے رہے ہیں نا معاف کرنے کی، تو معاف آپ فرمائیے. تو حوالہ دے رہے اللہ ہی کی تعلیم کا حوالہ. اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ سراپا معافی ہیں. تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. فاعف عنی، لہٰذا مجھے معاف فرمائیے. اب میرے دوستو توبہ کے لیے توبہ کوئی خالی الفاظ بول دینے کا نام نہیں. احساس گناہ ہونا بہت ضروری ہے. احساس گناہ، کتنا غلطی ہوگی. جس کے ایمان دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کو گناہ پہ بہت دکھ ہوتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، دنیا کی ہی عظمت ہے، خواہشات کی عظمت ہے، وہ گناہ کر کے سوچتا ہے کہ کیا کون سی بڑی بات ہے بھائی، اس کو اہمیت نہیں دیتا. تو حضور نے فرمایا مومن جب اس سے گناہ ہو جائے تو بہت بوجھ محسوس کرتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ میرے سر پہ رکھ دیا گیا، اب میں کچلا جا رہا ہوں، اتنا بوجھ لگتا ہے اس کو. اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑے محسن کی نافرمانی کیسے ہو گئی میرے سے، کتنا بڑا کام، کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے. احساس ہوتا ہے مومن کو، چونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. اور فرمایا جو منافق ہے، نام کا مسلمان ہے، اندر سے ایمان کی کیفیت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا وہ گناہ کر کے اس کو ایزی لیتا ہے. وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی. تو آج کل کے دور میں ماشاءاللہ مکھیاں اتنی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو ہے کئی جگہوں پر تو مکھیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. کتنوں کا حساب رکھے گا آدمی؟
مکھی اگر کوئی آئی تو اس کو آدمی جب بھگاتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کب آئی بیٹھی، کب میں نے ہاتھ ہلایا، کبھی میں نے کیا کیا. تو جیسے مکھی اڑانے کا آدمی کو کوئی احساس تک نہیں ہوتا، ایسے ہی جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ گناہ کر کے ایسے ایزی لیتا ہے. ہو گیا، کیا کریں گے تھا. کون بچ سکتا ہوئے آج کل ایسے چیزوں سے؟ ماحول ہی ایسا ہے صاحب، زمانہ ہی بدل گیا. ایسے ایسے الفاظ، پیارے الفاظ، بہانے. یہ ہے منافق. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا جو ہے گناہ پر تڑپ رہے ہیں. تو گناہ کا احساس ہونا، جیسے ایک آدمی نے زہر کھا لیا غلطی سے گھر میں کچھ کھا لیا، اس نے کھانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ زہر تھا، تو اب وہ کتنا بے چین ہوتا. قاتل زہر قاتل ہے، جان جانا پکی ہے، انتڑیاں کٹنے والی ہیں، کھانے کے بعد پتا چلا تو کتنا بے چین ہو جاتا ہے. جلدی فون کر کے ڈاکٹروں کو بلاؤ، گاڑی بلاؤ، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. حالانکہ ابھی تکلیف شروع نہیں ہوئی، مگر اس کو معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر میں تماشا شروع ہونے والا ہے. تو زہر کھا کے جیسے آدمی بے خوف اور بے چین ہو جاتا ہے، ایسا بے چین ہونا چاہیے مومن کو. ہو گئی غلطی، جوش میں ہو گئی، غفلت میں ہو گئی، اب احساس، یا اللہ کیسے میں منہ دکھاؤں گا، کیسے میں اس کی سزا برداشت کروں گا. جہنم کوئی معمولی چیز ہے. جہنم کے آیتیں، حدیثیں ہم لوگ بار بار سنتے ہی نہیں، سنتے بھی ہیں تو تصور میں نہیں لاتے اس کو. اب اس میں آ رہا ہے کہ بھئی اشدہا ہے، تو ہم ایک اشدہے کا تصور تک نہیں کرتے اس وقت، ایسے ایزیلی سن لیتے ہیں. جو مناظر قرآن میں، احادیث میں ہیں، بیٹھ کے آرام سے اس کا تصور نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس کے بیچ میں محسوس نہیں کرتے. ایسا جیسے بیٹھ کے فلم دیکھ رہے، کیا کوئی مدر فائٹنگ ہو رہی ہے اپن یہاں دیکھ رہے. ایسا ہم دوزخ جنت کی باتیں سنتے ہیں تو بھی ایک تیسرا آدمی بن کے تماشا بین کی طرح سنتے ہیں اس کو. اور صحابہ کرام اور سچا مومن کیا ہے، اپنے اوپر وہ کیفیت محسوس کرتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جہنم بہت خطرناک چیز ہے. انہا ساعت مستقر، اتنی خطرناک ہے کہ ایڈونچر کے طور پہ ذرا جا کے دیکھ کے آئیں گے بول کے اس کے قابل نہیں ہے. بس انسان کا کیا رہتا، ڈینجر مقامات پہ جا کے دیکھیں گے. زو گئے تو اژدہے کہاں ہیں وہاں دیکھنے کی چکر، شیر کہاں ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے، قریب سے دیکھیں گے. تو جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس خالی تفریحاً دیکھ کے آئیں گے، اتنا بھی دیکھنے کے قابل نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایسا شخص جس کو زندگی میں ہر طرح کا سکھ چین ملا، خوب عیش کی زندگی، مزے ہی مزے، جس کی زندگی میں ہر قسم کے مزے، ایسے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بولیں گے فرشتوں سے، اس کو لے جاؤ اور ذرا دور سے جہنم بتا کے لاؤ. بولیں گے تو ابھی 70,000 یا کچھ تعداد ہے، اتنی دور ہوگی جہنم، اتنی دور سے بتا کے جب واپس لائیں گے اور دیکھتے اس کے ایسے ہوش اڑ جائیں گے، ہاں 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 ہاں، کہ وہ پوری دنیا کے پورے سکھ بھول جائے گا. پھر اللہ پوچھیں گے بندے دنیا میں تو کتنی میری نعمتیں استعمال کر چکا ہے، وہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، ہاں ہائج کرتا رہے. تو یہ زندگی میں جتنے عائش کر رہے نا، ایک سین دیکھنا کافی ہے جہنم کا دور سے، پوری مستی نکل جائے گی. اور اس کے اندر جانا تو بہت، اللہ کے نبی بیان کرتے تھے تو صحابہ ڈرتے تھے کہ ابھی کہاں بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، اتنی کیفیت رہتی تھی اللہ کے نبی. اب ہم لوگوں میں نہ بولتے وقت تو کیفیت ہے، نہ سنتے وقت کیفیت. ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو اپنے دل پہ لے آدمی. آگ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کے کہ خوب بھڑکاؤ جہنم کی آگ کو. تو 1000 سال تک فرشتے اس کو بھڑکاتے رہے، گرم کرتے رہے. 1000 سال کے بعد یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب میں یونٹ، وقت کا چھوٹا یونٹ ہے 1000 سال. جیسے ہمارے پاس گھنٹہ ہے وغیرہ، منٹ ہے، تو اللہ کے جو معاملات ہے وہ 1000 سال کا ایک چھوٹا یونٹ ہے. تو 1000 سال تک جو ہے فرشتے دہکاتے رہے اور اس کی آگ ایک دم سرخ ہو گئی. تو آگے جو ہے پھر فرشتوں نے بتایا اللہ آگ بہت گرم ہو چکی ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اور دہکاؤ اس کو. پھر 1000 سال تک دہکاتے رہے، آگ ایک دم سفید ہو گئی. فرشتوں نے آ کے سنایا اللہ
آگ گرم ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا، سنا ہے فرشتوں نے کہ 1000 تک ہم نے اور یہ کیا ہے تو اب وہ ایک دم سفید ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اس کو دہکاؤ، اور 1000 سال تک اس کو دہکاتے رہے اور وہ کالی ہو گئی۔ فرشتوں نے آ کے کہا، اے اللہ آگ بہت گرم ہو گئی ہے، کالی ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا اب جہنم کی آگ کالی ہے۔ تو 3000 سال دہکائی ہوئی آگ ہے۔ اب آدمی سوچے کہ میں جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا۔ آج کل ایسے ہی ہماری طبیعت میں اتنا سکون ہے، میں جاؤں گا کیا تصور ہی نہیں آتا۔ ایسے ہی جہنم ایسی بولو آپ، مگر جب میں جاؤں گا وہ سوچو گے تو دل رک جاتا ہے، بے فکری اتنی ہے۔ ایسا ہے کہ ہم جائیں گے کہ جہنم میں۔ قرآن میں اللہ فرمایا ان عذاب ربہم غیر مامون، تمہارے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں، کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی تڑپ کے بولتے تھے یا اللہ مجھے جہنم جاؤ، تو ہمارا حساب کیا ہے؟ تو یہ جو بے سکونی ہے نا، ایک سکون کی کیفیت ہے نا، ہم جاتے کیا، یہ بہت خطرناک ہے۔ کیا ایسی کون سی نیکی ہے ہمارے پاس اللہ کے احسانات کے مقابلے میں؟ اللہ پوچھنے پہ آئیں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ من نوقش فقط عذب، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ حساب دیکھے ہی نہیں، ایسے ہی سرسری جاؤ تو بچیں گے، لیکن جس سے اللہ نے پوچھ لیا تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا، تو فرمایا وہ تو پھر جہنم میں ہی جائے گا، بچے گا نہیں۔ اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ہمارے اندر کیا ایسا کیا قصور ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اصل میں اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ پورے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت کا نام ہے اللہ، اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں، سورج میں کتنی آگ ہے کہ کروڑوں میل دور سے ہم کو جو ہے جلا رہا ہے۔ سورج جیسے ایک ارب سورج کے برابر ایک سورج ہے کائنات میں، اتنی آگ، ایسے اللہ سے واسطہ ہے ہمارا کیا مقام کے ججوں سے واسطہ ہے کیا ہمارا؟ اتنے بڑے اللہ کی طاقت سے واسطہ ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اللہ کو جواب دے کے نکل جاؤں گا، میرے پاس یہ بہانے ہیں، میرے پاس یہ دلائل ہے، میرے پاس اپنی کارکردگی یہ ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس۔ پوچھنے پہ آئیں گے نا اللہ تعالیٰ تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو کیوں ہم تڑپ کے، کوئی ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے اللہ کے سامنے تنہائی میں رونے کا، دھونے کا۔ تو میرے دوستو یقین کی کیفیت چاہیے، بہت ہی سخت آگ ہے۔ حضور نے فرمایا جو جہنمی، اب وہاں کی آگ کے اصول الگ ہے، اب یہاں کی آگ میں ڈالے تو آدمی سیکنڈوں میں ختم ہو جائے۔ اچھا آگ کی جو بات آئی ہے، اب ہم کو جو سائنس بتا رہی ہے، وہ جو فرشتوں نے جو کہا کہ پہلے لال تھی آگ، پھر اس کے بعد سفید ہو گئی، پھر اس کے بعد لال بلیک ہو گئی، تو آج کی سائنس سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے یہ بات کہ جو عام آگ ہے یہ لال ہوتی ہے، لیکن نیوکلیئر جو بھٹی ہے جس کی آگ اس عام آگ سے بہت ہزاروں گنا زیادہ ہے، وہ آگ دنیا میں بھی وہ سفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خطرناک آگ جو دنیا میں لوگوں کو دریافت ہوئی ہے، سائنٹسٹوں کو، وہ بلیک ہول میں کائنات کے کرام، جو پوری کائنات چل رہی ہے، بڑے بڑے سیارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو وہ بلیک ہول میں اتنی سخت حدت ہے، ایسی گرمی ہے کہ جو بھی سیارے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، جب سیاروں کے اپنے اندر کی انرجی ختم ہو جاتی ہے تو ان کا جو آربٹ ہے وہ آربٹ سے ہٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ تو جو سیارہ، اگر کوئی سیارہ آربٹ سے ہٹ گیا، وہ جا کے کسی اور سے ٹکرایا تو پورے بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، دوسرا تیسرے سے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ جگہ جگہ بلیک ہول ہیں کائنات کے کناروں پہ، تو کوئی بھی سیارہ جس کے اندر کا فیول ختم ہو گیا، سمجھیے جس کی انرجی ختم ہوگی، گریوٹی وغیرہ جس کی ہوگی، تو اب وہ اپنے آربٹ سے ہٹنے کا ڈر ہے، تو وہ بلیک ہول اس کو کھینچ لیتا ہے۔ وہ بلیک ہول میں اتنی حدت ہے کہ بڑا سا بڑا سیارہ، جیسے چاہے ہماری پوری زمین، وہ جیسے ہی اس کے قریب جائے گی زیرو ہو جائے گی، ختم ہی ہو جائے گی ایک دم۔
تو کالی آگ اب بھی دنیا کو محسوس ہو گئی ہے. تو جہنم کی جو آگ کیسی ہے؟ کالی ہے. اللہ تعالیٰ تنہائی میں بیٹھ کے کیفیت، اب مجمع میں ہم کیا بول سکتے، تنہائی میں اس کی کیفیت کو محسوس کر کے رونا چاہیے آدمی کو. تو فرمایا جہنمی جو ہوگا اس کا جو خطرہ ہوگا پسینے کا، اب یہاں تو جل جاتے ہیں، وہاں جہنم میں رہ کے بھی وہ پسینہ بھی آئے گا، وہاں کے اصول الگ ہے. تو گرمی سے جو پسینہ آئے گا تو جہنمی کے جسم سے جو قطرہ نکلے گا پسینے کا، فرمایا احد پہاڑ پہ وہ قطرہ بھی ڈال دیں تو پگھل جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا ڈر والی طبیعت پیدا کریں. بہت نڈر ہے آج کا انسان، بے فکر نڈر، اپنے آپ کو توڑم خان سمجھنے والا ہے ہر آدمی. یہ جو جب سے مغرب کی تہذیب آئی دنیا کے اندر، یہ دنیا میں ترقی ہوئی، سوچنے کا جو انداز، لائف اسٹائل، فیشن، اکڑنا، اس سے آج کل کے انسانوں میں ڈر بہت چلا گیا، بے خوفی بہت زیادہ. اور کیا ہے، آزمائش کا زمانہ ہے، لذتیں بہت مل رہی ہیں. آدمی کا جب خوب پیٹ بھر کے رہتا نا تو جب ڈر نہیں ہوتا، مستی آتی ہے. جب خوب نعمتیں ملتی ہیں، دولت ملتی ہے، تو آدمی کے اندر میں کچھ نہیں ہوں، نہیں میں کیا نہیں ہوں یہ آتا ہے. تو آج کل ماشاءاللہ چونکہ پیسے کی بھی بہتات ہو گئی ہے، ترقی بھی بہت ہو گئی ہے، ہر آدمی کو کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو مل رہا ہے، مکان اچھا مل رہا ہے، جیب میں خوب پیسے ہیں، باہر سامان ہے، قسم قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، خریدتے جاؤ، انجوائے کرتے جاؤ. تو یہ لذت کی کثرت ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کے دل میں بھی ایک چیز ہوں ایسا ہے. کیا نہیں ہے بھائی میرے پاس، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، میں بہت عزت والا ہوں، ہر ایک کے دل میں ہے. سب میری عزت کرنا، میں پڑھا لکھا ہوں، میں پیسے والا ہوں، ہر چیز ہے، میری عزت ہونا چاہیے. ارے بھائی اللہ کے سامنے کیا عزت، اللہ کے تو مجرم ہے نا. دوسرا آدمی اس لیے عزت کر رہا کہ وہ بھی چور تم بھی چور. اس نے کیا بازو والا تمہاری اس لیے عزت کر رہا، وہ تمہارا کیا خدا ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے تم کو کھلایا، اس نے پانی دیا، وہ کیوں ناراض ہوگا آپ سے؟ جو خدا تم کو پال رہا ہے اس کی نافرمانی کر رہے وہ ناراض ہوگا، یہ بازو والا کیوں ناراض ہوگا؟ یہ بھی برابر کا چور ہے. یہ غافل وہ غافل سب مل کے خوش ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں. تو یہ جو ترقی جو ہے نا، پیسے کی ترقی، سہولیات کی ترقی، اس کا اثر یہ ہے کہ بس ہمیشہ خواہشات کا ہی جادو، پلاننگ کا ہی، یہ لیں گے، وہ کمائیں گے، یہ حاصل کریں گے. میں کر کیا رہا ہوں، میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں، میرا کون سا عمل غلط ہے، میرے کون سے اخلاق غلط ہے، اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں. پھر اوپر سے جو ہے شیطان پیچھے پڑا ہوا. شیطان کیا ہے، برائی کو اچھا بنا کے دکھا، لاجک دیتے رہتا. ہم جو بھی غلطی کرتے ہیں دماغ میں لا کے ڈالتا بالکل صحیح ہے، یہی ترقی ہے بولتا. پھر ہمارے اندر جو نفس ہے، خواہشات کا دیوانہ، وہ بھی ہم کو مسلسل بے فکرہ بنا رہا ہے. تو اب توبہ جو کرنا ہے، شب قدر کا فائدہ اٹھانا ہے تو سچی ندامت سے توبہ کرنا پڑے گا. اور سچے ندامت کے لیے یہ آج کل کے زمانے کی سائیکالوجی کو سمجھ کے اپنی عقل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب مجرم ہیں صاحب، عزت کے قابل نہیں ہیں ہم. اللہ اپنی عزت کی چادر ہم پہ ڈال دیے تو عزت سے جی رہے ہیں. ورنہ اگر ہمارے ایک ایک کے اعمال اللہ تعالیٰ کھول دیں اور لوگوں کا ذوق بھی اللہ تعالیٰ صحیح بنا دیں تو لوگ ہم کو دیکھنا کہ ہمارے پر تھوکنا پسند نہیں کریں گے. آج جو مست کپڑے پہن کے، سوٹ بوٹ پہن کے، کرتا پاجامہ امامہ پہن کے پھر رہے نا، اگر ہماری حقیقت کھل جائے گی تو تھوکنا پسند نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عزت کو لے کے چل رہے ہیں. رونا چاہیے اللہ کے سامنے، غمگین ہونا چاہیے، دکھی ہونا چاہیے، اپنی صحیح پوزیشن کو محسوس کرنا چاہیے. اور آخر ہم اپنی کمزوری کو، اپنے گناہ گاری کو محسوس نہیں کریں گے، کتنے دن تک ہم اللہ کو بھلا کے رہ سکتے ہیں؟ اور 1 سال کریں گے بدمعاشی، اور ایک غفلت کریں گے، کب تک؟ آخر جائیں گے کہاں؟ اگر گناہوں کا احساس نہیں کریں گے، اللہ کو ہم نے کتنا ناراض کیا ہوا ہے احساس نہیں کریں گے، تو یہ کب تک ہم ڈیلے کرتے رہیں گے؟ آخر ٹھکانہ کدھر ہے؟ جائیں گے کدھر؟ ہر طرف سے تو ان کی حکومت ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے انسانی گروپ، اے جناتی گروپ، دونوں سے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم لوگوں کو مجھے بھول کے جینے کا بہت شوق ہے، اپنی منمانی کرنے کا بہت شوق ہے، بے فکری سے گناہ کرنے کا بہت شوق ہے، اپنی چلانے کا شوق ہے، تو پھر تم میری دنیا سے نکل جاؤ، بولتے ہیں میرے گھر میں رہ کے میرے کو کیوں دیدے دکھا رہے ہیں؟ جیسے بعض وقت ابا کو غصہ ہے تو بیٹے کو بولتے چل نکل جا گھر سے، میرے گھر میں رہ کے تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی مستی آ رہی تم لوگوں کو، اتنا ہی اپنی صلاحیت پر، اپنی حیثیت پہ اتنا ہی غرور ہے، اپنے کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے تم لوگ، تو پھر میری دنیا سے نکل جاؤ۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، یہ جو کائنات کا جو دائرہ ہے اس میں سے نکل کے چلے جاؤ تم۔ جب تم اتنے مجبور ہے کہ تم نکل کے جا نہیں سکتے تو دیدے کیوں دکھا رہے ہیں مجھے؟ تالاب سے پکڑ کے لا لیے مچھلی کو، اب وہ بالٹی میں ہے، اس کو اب بالٹی میں کتنا پانی اس میں ہی ناچنا ہے اس کو۔ اب جو گھر کی عورت اس کو ابھی کاٹنے والی ہے، سمجھے، وہ مچھلی بھاگ کے کہاں جاتی ہے آخر؟ یوں ہاتھ ڈالے کے کھینچ لے سکتے۔ تو ہم لوگوں کو اتنے مجبور ہو کے بھی بے فکر بہادر نہیں بننا چاہیے، اینٹنا اکڑنا نہیں چاہیے، ہر طرف سے مجبور ہے ہم لوگ، بہت چھوٹی طاقت نہیں بول سکتے اللہ کی طاقت کے سامنے، ہمارا وجود ہی کیا ہے۔ تو عاجزی ہمارے لیے ٹھیک ہے، معافی ہمارے ٹھیک لیے، بے فکرہ پن بہت غلط ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، نادانی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نکل سکتے تو نکل کے بتاؤ، اور ایک جگہ فرمایا ان اخذہ علیم شدید، یاد رکھنا وہ پکڑتا نہیں ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو وہ دردناک پکڑ ہوتی ہے، اور جب اللہ پکڑنا شروع کرتے ہیں نا پھر لگاتار پھر لگتے ہیں، پھر گھوسے ایک کے بعد ایک کے بعد دنیا میں بھی لگاتار مصیبت آتی ہے، پھر نانی یاد آ جاتی، پھر پوری بہادری ختم ہو جاتی۔ تو کیا حال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے صحابہ کتنا اس کو دل پہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ تو حضور نے تذکرہ کیا تو سامنے جو بیٹھے تھے، ان لدینا انکالم و جحیم آیت پڑھی تو چیخ مار کے جان ہی نکل گئی ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا ایمان نصیب فرمائے۔ ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تھوڑے پیسے اگر ہم کما لیے، گھر باندھ لیے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہو گئی۔ صحیح جائزہ لیں گے تو مجرم ہے، ہر ایک آدمی مجرم ہے، اور آج کی رات موقع ہے۔ تو ذرا یہ اصل چیز ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنی پوزیشن سوچئے، گناہ گاری کی حالت سوچئے، اللہ کی ذرا عظمت سوچئے، اس کے بعد آپ تھوڑی بہت عبادت جو کریں گے نا اس میں جان آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جب اتنے حقائق بتا دیے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے اتنا زبردست رمضان کا موقع بھی رکھا، شب قدر بھی رکھی، اللہ تعالیٰ سے پوری ہم امید کریں کہ اللہ ہماری مغفرت ضرور کریں گے۔ ہمارا کام ہے کہ معافی مانگیں دل لگا کے، واقعی پوری امید اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور چونکہ یہ ہر چیز تقسیم کی بھی رات ہے، پلاننگ کی رات ہے، یہ پوری سال بھر کی پلاننگ، قدر کے ایک معنی منصوبے کے بھی آتے ہیں، منصوبہ بنانا، سال بھر کا ایئر پلان بولتے ہیں، سال بھر کا پلان بن رہا ہے آج، تو اگلا سال اپنا کیسا گزرنا ہے وہ اب آپ سوچ لو، گھر میں کیسا گزرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا گزرنا ہے، کتنی صحت چاہیے، کتنی عزت چاہیے، کتنی حفاظت چاہیے، کتنی ترقی چاہیے، کتنی خوشحالی چاہیے، کتنا غموں سے حادثات سے بچاؤ چاہیے، کیا کیا اگلے سال آپ کے منصوبے ہیں جو پورے ہونے ہیں، اللہ سے بولیے۔ اپنے کو ہمارے بہت ناز ہے، میرے بہت قابل ہوں میں کر لیتا ہوں، نہیں، کام اللہ سے کروانا چاہیے۔ تو آپ کے جتنے بھی کام ہونے ہیں، کرنا چاہ رہے آپ، پورے یقین سے اللہ کے سامنے پیش کیجیے، تفصیل سے پیش کیے، فلاں معاملے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں معاملے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ قبول فرمائیے، صحیح بات میرے ذہن پہ کھولیے، صحیح یہ کام کو پورا کرنے کا منصوبہ میرے پر کھولیے، رکاوٹیں دور کیجیے، اللہ سے شیئر کرو بھائی، اللہ کو اپنا سمجھو، اپنا بناؤ، تو آپ دیکھو کیسی مدد آتی ہے۔
اللہ کے فضل سے کلمہ جو ہمارے پاس ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم سب لوگ گزیٹڈ آفیسر کیسے ہیں بولے صاحب، یعنی کائنات کی حکومت کے ہم لوگ گزیٹڈ ہیں، ہم اللہ سے جڑے ہوئے، ہم سرکاری لوگ ہیں، ہم اللہ کی فوج ہیں، ہم کلمے کی وجہ سے ہم اللہ کے ہی ہیں، چاہے کتنے بھی گناہ کریں ہم اللہ کے ہی ہیں، توبہ کرو، لینا شروع کرو۔ غیریت نہیں ہونی چاہیے، اپنائیت، یقین ہونا چاہیے اللہ پہ۔ تو الحمدللہ اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہیں۔ گناہ ایسا ہے، توبہ کرو پہلے تھوڑی دیر، اس کے بعد پوری اپنائیت سے مانگو کیا کیا مانگنا ہے۔ اور یہ مانگنا خود سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب مانگتے وقت آدمی یقین سے، عاجزی سے مانگتا ہے تو اللہ بولتے ہیں یہ مجھے اپنا سمجھ رہا ہے تو ہی مانگ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے ایک اللہ ہے اس لیے اللہ کے پاس آ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ دیتا ہے اس لیے میرے پاس آیا ہے، یہ ایک اللہ بہت عزت والا ہے سمجھ کے رو رہا ہے۔ بعض وقت تو بندہ رونے سے پہلے، حدیث میں آتا ہے کہ ابھی آدمی نے اللہ معاف کیجئے نہیں وہ کہا، خالی گناہ ہونے کے بعد اس کو ایک غم پیدا کہ کیا ہوا مجھ سے، اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں، میرے بندے کو غم ہو رہا ہے، ایسی ہستی ہے وہ عجیب۔ تو میرے دوستو، اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں ہم، اللہ کے ساتھ جینا سیکھیے، اللہ سے لینا سیکھیے، اللہ کو ساتھ ملا کے چلیے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے جو گزرے ہیں نا صدر عبدالکلام، انہوں نے اپنی سیرت میں بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں ہر کام کو اللہ سے شیئر کیا، کوئی کام اکیلا میں نے نہیں کیا، اللہ کو ساتھ لے کے ہی کیا۔ تو ہم بھی اللہ کو ساتھ لے کے کام کریں، اپنے منصوبے دل سے رکھیں اللہ کے سامنے، اللہ یقیناً ساتھ دیں گے۔ ہم کو کرنا کیا ہے، بس ایک نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اللہ سے لنک کے لیے ضروری شرط نماز ہے۔ ایک نماز کی پابندی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ساری نیکیاں بھی ہوتی رہیں گی آہستہ آہستہ۔ اپنا ہر کام اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ رکھنا ہی خود بڑی عبادت ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور پھر ہم جو مانگ رہے ہیں وہی ملنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دماغ پر ہے نا، کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ یہ دیجئے ہی یہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ مانگنا ہمارا کام ہے، باقی وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ اب میں اپنی جوانی میں ایک مہینہ رو رو کے دعا کیا تھا، خوب وہ کام ہوا نا، مگر مجھے آج سمجھ میں آ رہا کہ اگر وہ کام ہو جاتا تو میری زندگی کی لائن ہی الگ ہو جاتی تھی، نقصان ہو جاتا تھا۔ جبکہ تڑپ تڑپ کے ذکر کر کے تنہائیوں میں جنگل میں جا کے رو کے دعا کیے، لیکن وہ قبول ہو جاتی نا تو زندگی برباد ہو جاتی تھی، مگر جب وہ بہت بڑی نعمت سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو دوستو، ہم بندے ہیں، ہمارا کام مانگنا ہی اچھا۔ بچہ ابا سے مانگتے رہے تو اچھا رہتا نا، ابو یہ لاؤ، ابو لاؤ، وہ لاؤ بولے تو اچھا رہتا۔ ابو جب بھی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تو وہ بچہ ہے وہ۔ تو بندے کا کام ہے مانگنا، رونا، یہی بندگی ہے۔ تو جب ہم مانگتے ہیں نا، پیسے بھی مانگتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ سے ہم بہت قریب ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی عبادت ہے وہ۔ تو جو چیز ملنا ہے نہیں ملنا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر فوراً اللہ کا قرب مل جائے گا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا ثبوت ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے ہیں، ہمارے دل میں اس کا ثبوت مل جائے گا، ہمارے ایمان کا ثبوت مل جائے گا، اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ علامہ اقبال بولتے ہیں کہ یہ جو اللہ سے جو مانگنے کا مزہ ہے، معافیاں مانگنا، چیزیں مانگنا، یہ مانگنا وہ مانگنا، اپنی آرزویں رکھنا، بولے کہ اس میں اتنا مزہ ہے کہ اللہ بولے اقبال تو آ کے میری کرسی پہ بیٹھ جا، تو اللہ بن جا، بولتا ہوں اللہ میں وہ اچھا نہیں ہے، یہی اچھا ہے بولوں میں، بولتا بندہ بننے میں اتنا مزہ ہے، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، بول مانگنے میں بہت مزہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود رات بتا رہے ہیں اور پھر حضور ترغیب دے رہے ہیں، ایک موقع ہے ہمارے لیے تڑپنے کا۔ تو شب قدر کے بارے میں ویسے تو مختلف اقوال ہے، مگر جمہور کا رجحان یہی ہے کہ 27ویں شب کا زیادہ امکان ہے۔ تو بہرحال آج کی رات میں
تھوڑا دل لگا کے اللہ سے باتیں کیجیے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔ سبحان اللہ